تھی رات کو تقریباً 3 بجے سے کچھ پہلے، تو وہ آخری رابطہ تھا ہمارا، اور اس کے بعد وہ نمبر بھی بند ہو گیا. اور اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہماری شپ بھی اس وقت محاصرے میں ہے اور باری باری سب کو اریسٹ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں یعنی ممکن ہے کہ ہمیں بھی اریسٹ کیا جائے گا. اس کے بعد سے وہ نمبر بھی بند ہے، اور اس سے پہلے نمبرز جو ان کی شپ کے لوگوں کے ہمارے پاس تھے وہ اس سے پہلے ہی بند ہو چکے تھے. اچھا، سینیٹر صاحب کی گرفتاری کے بعد کیا حکومت کی جانب سے کسی وزیر نے یا انتظامیہ نے کوئی رابطہ وغیرہ کیا ہے آپ سے؟ جی، ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ شروع سے لے کے اب تک پچھلے 2 سال میں ہم نے جس طرح سے غزہ کے لیے پوری کیمپین اٹھائی اور ایک سول سوسائٹی کے لیول پہ ہم نے کام کیا، آواز اٹھائی، تو یہ جو فلوٹیلا ہے یہ تو خود سب سے بڑی ریاستوں کی ناکامی ہے. اکثر جو سویلینز جو فلوٹیلا کے اوپر ہیں ان کی اسٹیٹس ان کی پشت پناہی نہیں کر رہی. تو یہی حال ہماری ریاست کا بھی ہے. ہم نے پہلے سے موفا کو اپروچ کیا تھا، اسحاق ڈار صاحب کو ہم نے پہلے ہی لیٹر ان کے آفس میں سبمٹ کرا دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی کر چکے تھے. اور اس پٹیشن کو بجائے اس کے کہ ارجنٹ بیسس پہ اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، اس کے اوپر آبجیکشنز لگائی گئی، اور پہلی ہیئرنگ کے بعد بھی ابھی تک کوئی ڈائریکشنز کورٹ کی طرف سے نہیں دی گئی ہیں. تو ہم اتنا زیادہ اپروچ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن یا کوئی رابطہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. کل بھی ہم لوگ اپنے پیسفل پروٹیسٹ کے ساتھ اسلام آباد پریس کلب سے ہم ریلی کر کے ڈی چوک پر رہے رات 12 بجے تک، اور ہمارے ساتھ پوری جو انتظامیہ تھی اسلام آباد کی ہمارے ساتھ رابطے میں تھی، وہاں ڈی چوک پر موجود تھی، اور ہم نے بھی کوئی رسپانس چاہیے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے، لیکن کوئی ایسا رسپانس نہیں ملا. اچھا، حمیرہ صاحبہ، اسی قافلے کے رکن پیر مظہر شاہ صاحب آپ سے پہلے پروگرام میں ساتھ موجود تھے، وہ بتا رہے تھے کہ غالباً مصر کے حوالے کیا جا رہا ہے مشتاق صاحب کو. آپ کو کوئی ایسی اطلاع ملی ہے؟ نہیں، مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، بالکل بھی نہیں. ٹھیک. اچھا، اس سفر میں مشتاق صاحب کی اور جو بھی جتنے لوگ اس قافلے میں موجود ہیں، کیونکہ اتنا خطرناک سفر تھا، ان کی جان بھی جا سکتی تھی خدا نخواستہ، تو آپ سے کوئی بات ہوئی تھی اس طرح کی اس حوالے سے؟ جی، وہ بہت واضح طور پر یہی ارادہ بھی لے کر گئے تھے، یہ خواہش اور تمنا بھی لے کر گئے ہیں، اور انہوں نے سب کے سامنے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس راہ میں قبول کریں اور میں واپس نہ آؤں. اور لیکن اس لیے کہ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارے لیے کسی فرد سے زیادہ جو کاز ہے فلسطین کی کاز اور غزہ میں جاری بدترین جینوسائیڈ، وہ اصل میں ہمارے لیے ترجیح ہے. تو ایک فرد نہیں تو کوئی اور اس کی جگہ ہوگا، لیکن مشن جاری رہنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم جن تکلیفوں کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک فرد فلوٹیلا پہ گیا ہے اور اسرائیل کی اس وقت حراست میں ہے، لیکن اس سے کئی گنا بڑی وہ تکلیفیں ہیں جو غزہ کے لوگ پچھلے 2 سال سے، بلکہ 18 سال سے جو محاصرہ ہے 18 سال سے ہے، اور 70 سال سے فلسطینی یہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں. دنیا کے سامنے تو انہوں نے یہ بات کی، لیکن آپ کے سامنے جب یہ بات کی کہ وہ شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں غزہ کے معاملے پر، آپ کی کیا رسپانس، آپ کا کیا ریاکشن تھا؟ چونکہ ہم دونوں اس کاز کے اندر بہت زیادہ انوالو ہیں پچھلے 2 سال سے، تو اس لیے ہمارے لیے کوئی بہت زیادہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو شاید ایک نارمل ماحول میں ایک فیملی کے اندر ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میری تو خود خواہش تھی، جو انیشلی میں نے بھی جو فارم تھا فلوٹیلا کے اوپر اس کے ساتھ شامل ہونے کا، وہ میں نے سارا پروسیس کیا تھا، مطلب اس کو میں نے فارم بھی سبمٹ کیا تھا، اور میں خود جانا چاہ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ بچوں کو چھوڑ کے ہم دونوں نہیں جا سکتے. تو میرا خیال ہے کہ اس مشن سے پیچھے رہ جانا ہمارے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہے، میرے لیے بھی، ان کے لیے بھی. اور اگر اس راستے میں جو بھی قربانی، جیسی قربانی بھی ہوتی ہے، ٹھیک، آزمائش نہیں مانگتے بالکل بھی، ہم کمزور بنتے ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا.